امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں جب وہ قابل تعریف بدعت اور قابل مذمت بدعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ امام شافعی سے پہلے امام حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی اس کو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے پیارے رسول کے بعد حضرت ابی ابن کعب کو کہا کہ تراویح لوگوں کو پڑھاؤ، تراویح کی صلاۃ پڑھاؤ، سب اکٹھا ہو گئے اور ایک جماعت کے ساتھ سب کو پڑھانے لگے، اور ان سے پہلے پیارے رسول کے بعد لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر کے کوئی کسی کو قرآن سنا رہا ہے تو 4 آدمی ادھر سنا رہے ہیں مسجد میں، تو حضرت عمر نے کہا ان سب کو ہم ایک قاری پر اکٹھا کر دیں۔ تو جب اکٹھا کر دیا تو کہا نعمت البدعۃ هذه، یہ بڑی اچھی بدعت ہے، بڑی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت کا لفظ جو امام شافعی نے استعمال کیا اسی معنی میں جس معنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تراویح بدعت نہیں ہے، لیکن اور جماعت میں کے ساتھ تراویح پڑھنی بھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول نے 3 دن 3 راتیں آپ نے تراویح با جماعت پڑھائی لوگوں کو، اس کے بعد آپ نہیں نکلے۔ لوگ چاہتے تھے، دروازے بھی ٹھونکے، سب کچھ ہوا، لیکن پیارے رسول نکلے نہیں، چاہتے تھے کہ آپ بقیہ رمضان کے پوری راتوں میں تراویح پڑھا دیں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اس وجہ سے پیارے رسول کی رحمت اللہ علیہ کا آپ مضمون لکھیں گے تو اس کو بھی شامل کر لیجئے اس میں، کہ پیارے رسول نے امت پر رحم کر کے کہیں کہ فرض نہ کر دیا جائے، آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن اسی کو جب زندہ کیا حضرت عمر نے تو کہا کہ گویا ایک چیز جو چھوڑی جا چکی تھی سنت کی، ہم نے اس کی کا احیاء کیا۔ اس معنی میں امام شافعی نے بھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے رسالے میں شاید ایک لفظ ایک جگہ اپنی کتاب رسالہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ شافعیہ کے ہاں تو بہت ہی یہ بعد کے علماء کے نے بھی اس بدعت کو بدعت حسنہ کہا ہے بہت سی چیزوں کو، یہاں تک کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سے پوچھا گیا کہ یہ میلاد النبی جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں قرون ثلاثہ مفضلہ میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن اگر اس میں نیک کام کیا جائے، قرآن پڑھا جائے اور دوسرے نیک کام کیے جائیں تو یہ بدعت حسنہ، یہ لفظ استعمال کیا ہے امام ابن حجر نے، لیکن اس کا محاسبہ کیا ہے علماء نے، امام صنعانی نے، شوکانی نے، سب نے اس پر تردید کی کہ بدعت حسنہ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے دین میں۔ پیارے رسول کے زمانے اگر کوئی چیز تھی اس کی ایجاد کو آپ بدعت، لغوی بدعت یعنی گویا نئی چیز نہیں بلکہ پرانی چیز کا احیاء کیا تو اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز جو پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی اس کی ایجاد ہم کریں تو وہ جیسا کہ پیارے رسول نے المدینہ حرم ما بین عیر و ثور، مدینہ یہ حرم ہے عیر اور ثور کے درمیان، شمال اور جنوب میں، اور اسی طرح ما بین العابطیہ مشرق اور مغرب سے۔ من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ، جس نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی یا یہ کہ بڑا گناہ کیا، دونوں اس میں آتا ہے، دونوں معنی ہیں، عام طور پر معنی لیے ہیں۔ من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کے فرض کو اور اس کے نفل کی کاموں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اسی معنی میں امام شافعی نے جو لغوی معنی ہے کہ وہ ایجاد نہیں بلکہ پرانی چیز تھی اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس کا احیاء کیا گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سنت چھوڑ دی جاتی ہے، سنت اس کو احیاء کرنے کے بعد اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں لوگ، لیکن وہ بدعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرحال اس بحث میں علماء نے، جو علماء سلف نے لکھا ہے، بہت ہی واضح مسئلہ ہے، لیکن لوگ نہ سمجھیں تو ان کی الگ بات ہے، کیونکہ لوگ تقلید پر ان کی زندگی کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، تقلید ان کی گھٹی میں پڑی ہے۔ تو لوگ جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں تو بزرگوں کے کام کو، بزرگوں کے قول کو وہ رد نہیں کر سکتے، اسی پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آخر ہمارے علماء دیوبند اور علم میں کم نہیں ہیں، لیکن یقیناً بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف ان کے یہاں رائج ہیں، اور جماعت تبلیغ کے ساتھ جو انہوں نے
ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور ان کے کاموں کو ایسا تو ہے کہ کچھ علماء نے ان کو برا بھی کہا ہے کہ ان کے یہاں بہت سی بدعتوں کی ایجاد ہوئی، لیکن اب بہت سے علماء جو ہے علماء دیوبند اور دوسرے لوگ ان کا تذکیہ کر رہے ہیں اور ہنگامہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو چہرہ کیسے دکھائیں گے اگر ہم اللہ کی مخالفت میں یا رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں تو بے شک بہت ہی خطرے کی زندگی ہوگی وہاں کی۔ اچھا میرے شاہ